ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عمارت، سب سے پہلے اللہ کی نشانی زمین پر خانہ کعبہ ہے۔ زمین جب بنانی چاہیے اللہ نے تو سب سے پہلے جو چیز ادھر بنی وہ اللہ کا گھر موجودہ خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کروایا۔ جبریل سے کہا بھائی جس طرح یہ ساتویں آسمان پہ عرش معلیٰ فرشتوں کے لیے عبادت خانہ بنا ہے کہ فرشتے چاروں طرف سے عبادت جب کرنا چاہتے ہیں تو وہ عرش معلیٰ کی طرف سمت کرتے ہیں، یعنی آسمان والوں کا کعبہ عرش معلیٰ ہے۔ یہ ساتوں آسمان پر جو اللہ کی تخلیقات ہیں ان کا کعبہ جو ہے وہ عرش معلیٰ ہے۔ وہ پہلے آسمان پہ ہوں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں جنت میں ہوں، ان سب کا عبادت کی جو سمت گاہ ہے، مقدس جو سمت ہے، مقدس جو گھر ہے وہ عرش معلیٰ۔ اور اہل زمین کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تو اللہ نے فرمایا جبریل، کہا جی رب جلیل، فرمایا زمین کے وسط میں عین عرش معلیٰ کے نیچے، بالکل عرش معلیٰ کے نیچے، ایک وال بھر بھی ادھر ادھر نہ ہو، عین عرش معلیٰ کے نیچے زمین کے درمیان میں ہمارا گھر بنا دو جس کا نام کعبۃ اللہ ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام کی سرپرستی میں فرشتوں کی ایک جماعت نے عین عرش معلیٰ کے نیچے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور وہ وسط زمین ہے، یعنی ادھر بھی اتنی زمین ہے، ادھر بھی، آگے بھی، دائیں بھی۔ اور پھر وہ گھر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر اس کی آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ گندم کا دانہ ہاف ہاف کھا لیتے ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا تھا، شہوت آ گئی۔ اب جنت میں جب تک قیامت نہیں آتی ممنوع ہے وہاں میاں بیوی کا کنسپٹ، قیامت کے بعد ہی جب دنیا ختم دوبارہ سے ایک نیا نظام آئے گا، جب جنت ہوگی یا دوزخ باقی ختم، اس سے پہلے تو نہیں۔ اب انہیں اپنا نگیج محسوس ہوا تو اللہ نے فرمایا چلو فرشتوں ان دونوں کو زمین پر بھیج دو، میں نے انہیں منع کیا تھا، کھا گئے، شیطان نے وسوسے ڈالے۔ اب شیطان بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یہ ہماری سب سے بدقسمتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان عدو مبین، تہاڈا وڈا دشمن شیطان ہے۔ اور پھر اسی آپ ہی شیطان نال یاریاں گنڈ لینے، تھوڑا جہا ٹچ کر کے چلا جائے آپے گھومی جائیدا ہے، وہ نہ بھی ہوئے تو شیطانی کام شروع۔ اللہ غنی، آدم اماں حوا زمین پر آ گئے، پتہ نہیں کتنے سال پہاڑی کے ادھر ادھر اللہ کی بندگی کرتے رہے، استغفار پڑھتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے توبہ قبول کر لی، دونوں اکٹھے ہو گئے، میاں بیوی بن گئے،
اور پھر اللہ نے فرمایا آدم جی رب جلیل اب کعبے کو تعمیر فرما۔ دوسری مرتبہ کس نے کعبے کو تعمیر کیا؟ آدم علیہ السلام نے۔ اس مکے کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے خانہ کعبے کو، یعنی بستیوں کی ماں، شہروں کی ماں۔ ام القریٰ، ام کا معنی ماں، قریٰ کہتے ہیں بستیاں، قریہ گاؤں۔ یہ قریہ گاؤں بستیاں بننے سے پہلے اس زمین پر سب سے پہلی بستی بنی تھی مکہ مکرمہ، سب سے پرانی بستی جس کی تاریخ، پہلی بنیاد جو شہر کی، گاؤں کی آباد کاری کی ابتدا ہوئی وہ مکہ معظمہ ہے۔ اور وہاں پر دوسری مرتبہ پہلے فرشتوں نے کعبہ تعمیر کیا، اب اسی بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ بہت سے انبیاء کرام نے اس کعبے کو تعمیر بھی کیا، اس کو آباد بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبے کے ارد گرد 70,000 کے قریب انبیاء کے قدم لگے ہیں، یعنی 50% سے زیادہ نبی ادھر آئے ہیں، کچھ 50% نبی وہ مسجد اقصیٰ، اس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی مساجد میں سے پرانی مسجد ہے، اس کا بھی بڑا سٹیٹس ہے۔ تو باقاعدہ طور پر جب نوح علیہ السلام کا امتیوں پر عذاب آیا، سیلاب آیا، تو باقاعدہ پورے دنیا پر پانی تھا، تو خانہ کعبہ بھی اس پانی سے متاثر ہوا اور شہید ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب عذاب آتا ہے تو نیکوکار بھی نہیں بچتے، جب عذاب آتا ہے تو مسجدیں بھی نہیں بچتی بھائی۔ اس لیے اجتماعی توبہ استغفار، اجتماعی اللہ کو یاد رکھیں، اجتماعی اللہ کے فرمان پورے کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، تمام تر زندگی میں قربانیاں دیں، جہاں مال قربان کرنے کی ضرورت ہوئی مال دیا، جان کی ضرورت پڑی جان دی، اولاد کی ضرورت پڑی اولاد دی، ہجرت کرنے کی ضرورت، گھر بار لٹانے کا وقت آیا دیا، اور بیٹا جب بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو ذبح کیا۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا اسماعیل علیہ السلام، تو اب فرمایا بھائی سارے کام تم نے، ساریاں نیکیاں کر لیں، تمہاری سخاوت بھی دیکھ لی، تمہاری عبادت بھی دیکھ لی، تم اندھیروں میں، کفر و شرک کے اندھیروں میں مشکلات سے لڑتے ہوئے تم نے توحید کی چراغ کو روشن کیا، وہ بھی دیکھ لیا، چیخا میں ڈالا وہ بھی دیکھ لیا، گھر بار چوٹا وہ بھی دیکھ لیا، بہت کچھ قربان کیا۔ اب اس نیکی میں آپ شامل ہوں کہ اللہ کا گھر بنائیں، سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا گھر بنائیں۔ اس کا مطلب اللہ کا گھر بنانا عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے، عام بندوں کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ تم سمجھتے ہو ہم اللہ کے گھر میں نہیں دے رہے؟ نہیں بھائی، تمہارا اللہ کے گھر میں اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، تم سے لینا ہی نہیں چاہتا، رکھو اپنے پاس۔ جن کا مال اللہ کے گھر بننے میں، آباد ہونے میں خرچ ہوتا ہے وہ لکی ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ نے اسے پسند کیا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، اللہ نے اسے پسند کیا ہے کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے، اللہ نے اسے لائق کیا ہے کہ وہ اس کے گھر کو آباد کر رہا ہے، اس کے چراغ روشنیوں میں، اس کی آباد کاریوں میں وہ کر رہا ہے، وہ خوش نصیب ہے، لکی ہے۔ یہ پیغمبر کرتے آئے ہیں، پیغمبروں کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے، ہمیں دے دیا ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ غنی، اللہ رب العزت فرمایا اب باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل کعبہ تیار کرو۔ ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹا کعبہ بنانے لگ پڑے، اللہ کا گھر بنانے لگ پڑے۔ باپ ابراہیم مستری ہے، بیٹا اسماعیل مزدور ہے۔ اسماعیل پتھر پکڑا رہے ہیں، ابراہیم لگا رہے ہیں، اور بنیاد وہی ہے،
جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہی اسی بنیاد پہ، اپنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں کیا، کیونکہ وہ عین عرش کے نیچے ہے تو اس میں وہ اتنا ہی رہے گا، باقی باہر مسجد حرام ادھر ادھر جتنا مرضی وسیع کر لیں، پورا مکے میں لے جائیں، لیکن وہ اتنا ہی رہے گا، وہ عین عرش معلیٰ کے نیچے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب، پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے پتھر لگا رہے ہیں، لیکن جب قد سے دیوار بڑی ہوتی ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیسے ہم اوپر جائیں گے، اوپر پتھر کیسے چڑھائیں گے۔ اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل مقام ابراہیم والا پتھر جنت سے لے جا، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رکھ دے اور پتھر کو حکم کر دے جیسا سوچیں ویسے بنتے جانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں اوپر اوپر ہو جاؤں، پتھر اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم چاہتے ہیں دائیں ہو جاؤں، پتھر سرک کر دائیں ہو جاتا ہے۔ ابراہیم چاہتے ہیں بائیں ہو جاؤں، پتھر ادھر گھوم جاتا ہے۔ چاروں طرف جس طرح بھی اوپر نیچے اشارہ کرتے ہیں، پتھر بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے، اور پھر ابراہیم کے قدموں کے نشان پتھر پر مقام ابراہیم میں رکھا ہوا ہے۔ قیامت تک حاجی اس کی زیارت بھی کریں گے۔ میرے محبوب نے بھی 2 نفل ادا کیے، بوسہ دیا، اسے زیارت کریں گے، جنت کا پتھر ہے۔ سبحان اللہ، وہ کعبے کے سائیڈ پہ چھوٹی سی جگہ بنی ہے، آپ میں اکثر حاجی گئے ہوں گے، اللہ سب کو لے جائے، عمرے میں گئے ہوں گے، اللہ سب کو بھرے۔ بھائی بڑی عبادت ہے، بھائی عبادتیں ہیں، فزیکلی اور مالی عبادت ہے۔ کعبے کے ساتھ ایک کونے میں علیحدہ سے چھوٹی سی جگہ بنی ہے، اس کے اندر شیشے لگے انہیں تو دیکھیں گے آپ کو اندر نظر آئے گا، میں نے دیکھا ہے بڑا غور سے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر دیکھیں کہ بڑا سے پاؤں کا نشان ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ پتھر اب کتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے، ادھر رکھا ہوا ہے، بڑا ہو جاتا تھا۔ یہاں سے تو انسان نے لفٹ کا کنسیپٹ لیا ہے کہ کوئی ایسی مشین ایجاد کریں جس طرح یہ پتھر اونچا ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، دائیں، اس طرح مشینری یہاں سے تو ملے۔ سارا قانون الہی، قدرت، انبیاء، اسلام سے نکلا ہے یہ سب کچھ۔ اور پھر وہ پتھر جو کعبے کے کونے کے اندر ہے وہ بھی جنت کا پتھر ہے۔ کہا جاتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، وہ انبیاء مختلف اسے لیتے رہے۔ حجر اسود وہ سفید تھا، اب بلیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں گناہ گاروں کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے۔ فرمایا جب جنت سے آیا تھا سفید تھا۔ اب قیامت کے روز اس پتھر کو پاؤں لگیں گے، انسانوں کی شکل دی جائے گی، بڑے رعب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، پہچان لے۔ جس نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، دور سے یا قریب سے، ضروری نہیں کہ آپ وہاں بالکل دیں، دور سے جہاں نظر پڑتی ہے، رش میں نہیں جایا جاتا۔ جس نے بھی دور سے علامتی بوسہ دیا یا قریب آ کر دیا، پہچان ان کو، جس کی حجر اسود گواہی دے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ وہاں قیامت کے روز گواہیوں میں سے حجر اسود کی گواہی، یہ دونوں جنتی پتھر وہاں سٹیٹس ہو گئے۔ ہاں یہ بھی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دیتے تھے، اصحاب بوسہ دیتے تھے کہ یہ شہادت دے گا کہ ہاں حاجی صاحب یہاں آئے تھے، طواف کیا تھا، حج کیا تھا، بوسہ لیا تھا، یہ مقدس ہے۔ اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جب تعمیر مکمل کر لی، اللہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مزدوری، کام کیا ہے، اللہ سب کچھ دیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے۔ کہا پھر بھی سخی ہوں میں، بادشاہ ہوں، مانگو۔ تو پھر مانگا دونوں باپ بیٹے نے، ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، ہم پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے، تسبیح پڑھی، سارا مقصد ہے یہ کہ اے مال مل جاوے، یا کوٹی مل جاوے، اے وزارت، اے نوکری مل جاوے۔ کبھی پیغمبروں کے مانگنے کا سٹائل، باپ بیٹا نے کیا کہا، ہم نے بنا دیا، قبول کر لے اس گھر کو، اب اس کو آباد کرنے والا نبی، اس کو آباد کرنے والی امت کو پیدا فرما کے اس کو آباد کرے، یہ دعا ہو رہی۔ اور اس کو آباد کرنے والا نبی، اب باپ بیٹوں میں اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں محمد کا نور تھا، اسماعیل کی اولاد سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد کرنے والے نبی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب، لکی، آئی ایم لکی، یو آر لکی۔ ہم امتی ہیں، ابراہیم اسماعیل نے جو دعا کی تھی کہ آباد کرنے والا امتی، ہم امتی، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ فرمایا ابراہیم جی رب جلیل، یہ پتھر پہ کھڑے ہو کے آواز دے دے، ٹھیک ہے رب ذوالجلال۔ ابراہیم نے آواز دی کہ آؤ چاروں طرف حج کرنے کے لیے، اس کا طواف، اس کو آباد، اس کی زیارت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو بھی سنا دیا، جس نے کہا لبیک، ابراہیم کی آواز سب کے کانوں تک پہنچائی، جس نے کہا ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک، فرمایا اس کو ایک دفعہ حج، جس نے 2 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا، جتنی دفعہ کہا اللہ نے لکھ دیا کہ اس اتنی ہی مرتبہ یہ حج کرے گا۔ اور جو روحیں چپ رہیں ان کو حج کی سعادت کروڑا اربا پتی پہلے نہیں کر سکے، نہیں تو۔ اور پھر یہ امت، یہ نبی اب موجود ہیں، اس کو آباد کرنے والے، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے دنیا بھر کے گھر جو آباد مساجد ہیں ان پہ فوکس کرنے والے۔ ایسے تو نہیں نبی نے فرمایا خانہ کعبہ میں جو ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ اور مسجد